سکتا۔ اور نمبر 2، جب تک مسلمان اس کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ یہ والہانہ، عاشقانہ اور جانثارانہ رہے گا، مسلمان اس وقت تک کمزور نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے دل سے حضور کی محبت کو نکالو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالو۔ اور میرے دوستو، یہ امت مسلمہ کا ترہ امتیاز ہے۔ باقی جتنی قومیں ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب کرتے ہیں، یہودی اپنی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی جانب کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے بے غیرت اور دیوس لوگ ہیں کہ خود اپنے نبی کی توہینات کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ترہ امتیاز عطا کیا ہے امت مسلمہ کو کہ مسلمان اپنے نبی کی ذرہ برابر بھی توہین کو گوارا نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جاوید چودھری ایک بڑے کالم نگار ہیں، انہوں نے لکھا ایک واقعہ لکھا، کہا کہ میں فرانس کے اندر تھا تو وہاں میں گیا ہوٹل کے اندر کافی پینے کے لیے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، تو میں اسی ٹیبل کے پاس چلا گیا، اس کو مسلمان سمجھ کے کہا کہ اس کے پاس میں گیا تو میں نے الیک کی اور اس سے میں نے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ تو کہا کہ اس نے آگے سے وہ کہکہ لگا دی، ہنس پڑا اور مجھے کہنے لگا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں، میں جارڈن کا یہودی ہوں۔ کہا کہ تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی تخصص کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا جی کہ تمہارا پی ایچ ڈی کا عنوان کیا ہے؟ اس نے کہا میرا پی ایچ ڈی کا عنوان مسلمانوں کی شدت پسندی ہے، مسلمانوں کی شدت پسندی۔ یعنی یہ لوگ الزام مسلمان پر لگاتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان دقیانوس ہے، لیکن حقیقت کے اندر دقیانوس یہ لوگ ہیں، دہشت گرد یہ لوگ ہیں، شدت پسند یہ لوگ ہیں۔ اسلام کے اندر تو شدت نہیں ہے، اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے اور سلامتی دنیا کے اندر پھیلائی اسلام نے، تو وہ عنوان کیا رکھتا ہے؟ مسلمانوں کی شدت پسندی۔ تو جاوید چودھری نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ عنوان کتنا ہو گیا؟ اس نے کہا جی پورا ہو گیا، اب میں اپنا مقالہ لکھ رہا ہوں، تھیسس لکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا تم نے نتیجہ اس کا کیا نکالا؟ اس نے کہا میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ مسلمان اپنی ہر چیز کے اوپر سمجھوتا کر لیتا ہے، اپنی جان کے اوپر، اپنے مال کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر، حتیٰ کہ عزت کے اوپر بھی بعض لوگ کر لیتے ہیں سمجھوتا۔ اس نے کہا اگر مسلمان کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کرتا تو وہ صرف اپنے نبی کی عزت اور ناموس کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتا۔ مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرتا تھا، یہودی، لیکن بات صحیح لکھ کر کے گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر مسلمان سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور میرے دوستو جو سمجھوتا کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو اس بات کے اندر امت مسلمہ کی فنا اور بقا ہے۔ جب تک مسلمان کے دل کے اندر یہ بات باقی رہے گی تو مسلمان باقی رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ مسلمان کے دل سے یہ بات رخصت ہوگی تو سمجھو پھر ایمان رخصت ہو گیا، پھر پیچھے ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو میرے دوستو مرزا قادیانی کو بھی اسی کام کے واسطے کھڑا کیا گیا کہ مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ علیہ السلام کی وہ جانثاری کا جو تعلق ہے اس تعلق کو ختم کر دیا جائے۔ تو مرزا قادیانی نے یہ کام کیسے کیا؟ اس نے پھر ترتیب بتائی انگریز نے کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا۔ اس نے اس کے اندر لکھا باقاعدہ ہنٹر رپورٹ کے اندر، اس نے کہا اس کام کے واسطے ہمیں ایک ذلی نبی کھڑا کرنا ہوگا، ایک ذلی نبی ہمیں کھڑا کرنا ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر اس کے لوگ ارد گرد اس کے اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے اس کے گرد لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوں گے یہ مسلمانوں سے دور ہوتے جائیں گے اور ہمارے یہ قریب ہوتے جائیں گے۔ اور مرزا قادیانی نے یہ دونوں کام کیے۔ پہلے کام کی بنیاد اس نے رکھی سن 1891 کے اندر، جب اس نے مسیحیت کا دعویٰ کیا۔ اس نے مسیحیت کا دعویٰ کیوں کیا؟ مسیحیت کا دعویٰ اس نے اس لیے کیا، اس نے یہ تعویل کی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے آ جانا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے گی، یزال حرب کے الفاظ آتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے گی، جنگ ختم کر دیں گے۔ وہ کیسے ہوگا؟ کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے گا، اور جہاد وہ کافر کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمان کے ساتھ نہیں ہوتا، تو اس طرح جنگ بندی ہوگی۔ تو اس نے جب
مسیحیت کا دعویٰ کیا تو اس نے کہا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اب چونکہ میں مسیح بن کے آ چکا ہوں، اس مسیح نے نہیں آنا جو بنی اسرائیل والے ہیں۔ اس نے کہا جب میں مسیح بن کے آ چکا ہوں لہٰذا اب جہاد بند ہو چکا، انگریز کے ساتھ جہاد نہیں کیا جائے گا، انگریز کے ساتھ جہاد نہیں کیا جائے گا، جہاد بند ہو چکا۔ اور اس نے اپنی کتاب جنگ مقدس کے اندر یہ لکھا، خود سوال اٹھایا، کہتے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ انگریز کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے کہ نہیں، تو اس نے آگے اس کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ انگریز ہمارے محسن ہے، اور کہتا محسن کے ساتھ لڑنا یہ حرام زادوں کا کام ہے۔ یہ مرزے کے الفاظ ہیں۔ اس نے کہا سو میرا مذہب جس کو میں بارہا بیان کر چکا ہوں وہ یہ کہ اسلام کے دو حصے ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اور نمبر دو انگریزوں کی اطاعت کرنا۔ یہ دو حصے اسلام کے اس نے بیان کی۔ تو اس طرح اور آج تک جو مرزائی ہے وہ انگریز کا حامی تو ہے، مسلمان کا کبھی حامی نہیں ہوگا، وہ مسلمان کے خلاف۔ پاکستان کے اندر رہنے والے، پاکستان کا کھانے والے، پاکستان کا پینے والے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کو بکواس کرنے والے، یعنی جو اقبال نے بات کی تھی کہ مرزائی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں، یہ مسلمانوں کے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر عبدالسلام پڑھا لکھا یہاں پر پروان یہاں پر چڑھا اور جا کے انگریزوں کی گود کے اندر بیٹھ گیا، اور جب قادیانی کو کافر اقلیت قرار دیا گیا، اس کو پاکستان بلایا گیا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں ایسی لانتی زمین کے اوپر قدم نہیں رکھنا چاہتا کہ جہاں پر ہمیں کافر قرار دیا گیا۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان چودھری، بانی پاکستان محمد علی جناح، ان کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، اور ظفر اللہ خان چودھری ایک طرف کھڑا ہے۔ صحافی نے اسے سوال کیا کہ تم اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے مذہب کے اوپر نہیں، میں اس کے مذہب کے اوپر نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک اسلامی ریاست کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر ریاست کا ایک اسلامی وزیر سمجھ لو، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ وہ کتنا کٹر ہے اپنے مذہب کے اندر۔ قادیانی نہ اسلام کے ساتھ کبھی وفا کر سکتے ہیں اور نہ کبھی پاکستان کے ساتھ وفا کر سکتے ہیں۔ تو اس نے پہلے کام کی بنیاد رکھی سن 1891 کے اندر، اور دوسرے کام کی اس نے بنیاد رکھی سن 1901 کے اندر، جب مرزا قادیانی نے باقاعدہ کھل کر کے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مرزا کی کتابوں کے اندر آپ کو جا بجا یہ دعویٰ ملے گا۔ مرزا نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور صرف یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ لکھا کہ نعوذ باللہ میں دوسرا محمد رسول اللہ علیہ باللہ۔ اس نے کہا مجھ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں۔ کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے تمام کمالات کو، آپ کے اوصاف اور صفات کو اور آپ کی نبوت کو نعوذ باللہ میرے اندر منتقل کر دیا۔ تو کہتا ہے جب نبوت بھی وہی، کمالات بھی وہی، تو کہتا ہے سارا وجودی وجودہ، کہ یہ وجود میرا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اور کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، کہ جس نے مجھ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا اور اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اب میرے دوستو 1901 کے اندر یہ دعویٰ کرتا ہے، 1908 کے اندر یہ مردار ہوتا ہے، جہنم واصل ہوتا ہے، اور آج سن 2021 ہو گیا۔ اس کو دنیا سے گئے ہوئے، جہنم واصل ہوئے 113 سال ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فتنہ ختم ہو جاتا، یہ فتنہ ختم ہو جاتا۔ کتنی محنت لگی ہے، کتنی تحریکیں لگی ہیں، کتنی زندگیاں لگی ہیں۔ امام المحدثین، فخر المحدثین علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی، ان جیسی شخصیت، ان کی زندگی کا آخری حصہ فتنہ مرزائیت کی سرکوبی پر لگا۔ فتنہ مرزائیت کے خلاف سب سے پہلی تحریک چلانے والے وہ شاہ انور رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ امیر شریعت اور ان کی ساری جماعت اس فتنے کے خلاف کھپ جاتی ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی وہ کڑتے ہیں، مچلتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اس فتنے کی وجہ سے۔
اور آخری وقت اپنی چارپائی کو اٹھوا کر کے دیوبند کی مسجد کے محراب کے پاس رکھوایا اور فرمایا کہ میں نے جو تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، فرمایا کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ 1400 سال کے اندر مرزائیوں سے زیادہ خطرناک فتنہ دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا، اور فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے اپنی تمام تر قوتیں صرف کر ڈالیں۔ فرمایا یہ ایسا جہاد ہے جس کا صلہ جنت ہے، اور میں اس صلے کا ضامن بنتا ہوں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی پہرے داری کرے گا، دشمنان رسول مرزائیت کی سرکوبی کے واسطے اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، اپنی جان مال اور وقت سب کچھ لگا رہا ہے، فرمایا کل بدلے کے اندر اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ میں خود الحمدللہ اسی جامعہ کا فیض یافتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو یہ جامعہ ہی کا فیض ہے۔ میرے استاد العلماء حضرت مولانا اشرف شاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے حضرت سے پڑھا، اور حضرت کی جو طلباء کے ساتھ محبت شفقت جن ساتھیوں نے دیکھا ہے بس وہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کیسی محبت حضرت کے دل کے اندر رکھی تھی طلباء کی۔ تو میرے دوستو، مجھے تدریس کا خود ذوق اور شوق ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ عالیہ خود مدرس آدمی ہیں، حضرت کو تعلیم و تعلم کا وہ جنون ہے۔ میں نے حضرت کا جنون دیکھا ہے پڑھائی کے معاملے کے اندر۔ مجھے خود بھی تدریس کا شوق، میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں تدریس کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جامعہ محمدیہ میں باقی پڑھا حضرت سے، تو حضرت سے اس کے بعد جامعہ محمدیہ کے اندر میں نے تدریس شروع کی، کچھ عرصہ میں نے چند سال میں نے وہاں تدریس کی۔ اس کے بعد مجھے حضرت نے فرمایا کہ بھائی انیس، آپ صرف ختم نبوت کا کام کرو گے، آپ کی تشکیل اس کے اوپر ہے۔ میں نے کہا استاد جی مجھے تدریس کا ذوق ہے، مجھے تدریس کرنے کا شوق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تدریس کروں۔ تو استاد جی نے فرمایا کہ بھائی انیس، تدریس کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اس فتنے کے خلاف کام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ تو ایک دفعہ میں نے حضرت سے محاذ پر جانے کی اجازت لی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو اجازت نہیں، فرمایا آپ کا محاذ یہیں پر کھلا ہوا ہے، فرمایا کہ ان کے خلاف لڑنے والے بہت، اور فتنہ ارتداد کے خلاف کام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جس کو ضرب یضرب پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ تنظیم تحریک کے اندر جا کر کے لگ جائے، جس کو کتابیں نہ پڑھانی آتی ہوں تو وہ ختم نبوت کا کام کرنا شروع کر دے۔ میرے دوستو، اس دور کا محدث کبیر جس کا نام سن کر کے عرب و عجم کے محدثین کی دستاریں جھک جاتی ہیں، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی، وہ مسند حدیث کو چھوڑ کر کے ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، گلی کوچوں کے اندر خود پھرتے ہیں، کشمیر کی وادیوں کے اندر، پیرانہ سالی کے اندر، اپنی خمیدہ کمر کے ساتھ، اپنے بڑھاپے کے ساتھ، اپنی علالت کے باوجود اپنی آخری وقت کو حضور کی ختم نبوت کے واسطے وقف کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور کی ذات پاک سب سے بلند و بالا ہے، اور جو ان کے ساتھ جڑنے والے ہیں وہ سب سے بلند و بالا۔ یہ بات میں نہیں کہتا، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، فرمایا دین کی تمام خدمات یہ سعادت عظمی ہے۔ فرمایا حدیث پڑھانا یہ بھی دین کی خدمت ہے، تفسیر پڑھانا یہ بھی دین کی خدمت ہے، فرمایا تبلیغ کرنا یہ بھی بڑا اچھا کام ہے، تدریس کرنا یہ بھی بڑا عظیم الشان مشن ہے۔ فرمایا لیکن جو شخص حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے، وہ ذات نبوت کا تحفظ کرتا ہے، فرمایا باقی ساری چیزیں اقوال کا تحفظ ہے، افعال کا تحفظ ہے، اعمال کا تحفظ ہے، اور سیرت کا تحفظ ہے۔ اور فرمایا جو حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا ہے وہ ذات نبوت کا تحفظ کرنے والا ہے، اور فرمایا ذات نبوت کا تحفظ کرنا یہ اعمال میں سب سے بڑا عمل ہے۔ جیسے ذات نبوت یہ ذاتوں میں سب سے اعلیٰ، اور فرمایا جس عمل کے ذریعے سے حضور کی ذات پاک کا تحفظ کیا جائے وہ عمل بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہو سکتا میرے دوست، کیونکہ اس کا تعلق بغیر کسی واسطے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ہے۔ اور جو حضرت نے بات فرمائی کہ جو یہ کام کرے اس کا صلہ جنت، اور میں اس صلے کا ضامن بنتا ہوں، میرے دوستو ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔
لاہور کے اندر خواب ہمارے لیے حجت نہیں ہوتے، لیکن معاون اور مددگار تو ہوتے ہیں نا۔ ہماری اذان کس سے ثابت ہے؟ خواب سے ہی ثابت ہے نا۔ وہ صحابی رسول کو جو کلمات سکھائے گئے تھے آ کے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی خواب کے اندر یہی کلمات سنے تھے۔ تو بہرحال میں لاہور کا رہنے والا ہوں، ٹاؤن شپ، تو میرے پاس ایک ساتھی پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو ختم نبوت کے ماشاءاللہ کام کرتے دیوانوں کی طرح۔ کام کیسے کرتے؟ آپ کے یہاں پر بس چلتی ہے نا، یہ ملتان کے اندر لوکل بس، ہمارے دور میں تو کے بی چلا کرتی تھی بس، اب پتہ نہیں کون سی چلتی ہے۔ تو وہ ساتھی وہاں پر بھی ایسے بس سے چلتی ہیں لاہور کے اندر کئی قسم کی۔ اس ساتھی کا کام کیا تھا؟ وہ ایک بس میں چڑھتا، سارے لوگوں کو ختم نبوت کی دعوت دیتا، ان میں لٹریچر تقسیم کرتا، نیچے اتر آتا۔ دوسری بس آتی، اس میں چڑھتا، ختم نبوت کی دعوت دی، نیچے اتر آیا۔ دکانوں پر چلا گیا، جس بندے نے شیطان کی بوتل رکھی ہے اس کی منت سماجت کر رہا ہے اور اس کو سمجھا رہا ہے کہ شیطان مرزائیوں کی ہے، بھئی اس کو نہ رکھو، یہ حضور کے دشمن ہیں، حضور کے گستاخ ہیں۔ تو اس طرح دیوانوں کی طرح کام کرتا رہتا۔ رمضان کے اندر میرے پاس ایک دفعہ آیا اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ شاہ جی مجھے مبارکباد دیں۔ میں نے کہا کس بات پر؟ کہتے جی آج مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ تو پھر نے کہا پھر؟ کہتے جی میں ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر کے بیٹھا ہوں اور کہا کہ حضور سے بات چیت ہو رہی، پہلی بات مجھے یاد نہیں، آخری بات بڑی اچھی طرح یاد۔ کہا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کے فرمایا، کہا کہ قاسم نوجوانوں کو ختم نبوت کے کام کے لیے تم تیار کرو، ان کی جنت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو میرے دوستو یہ اچھے خواب جو ہیں یہ بھی تو نبوت کا حصہ ہے نا، ٹھیک، یہ نبوت کا حصہ ہے یہ بھی۔ تو میرے دوستو یہ حقیقت بات ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے کام کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ اس کو کیا کچھ دینے والے ہیں۔ اور میرے دوستو یہ ہماری ذمہ داری ہے، علماء طلباء کی ذمہ داری باقی لوگوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اگر عوام الناس کی یہ ذمہ داری ہے، 53 کی تحریک چلتی ہے تو لاہور مال روڈ کے اوپر 10,000 مسلمان شہید ہوتے ہیں، 10,000 مسلمان شہید۔ وہ تو اپنا خون بہائیں اور مولوی صاحب اپنا پسینہ بھی نہ بہائیں؟ کیا مولوی صاحب صرف تقریر کرنے کے واسطے ہیں؟ میرے دوستو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں، میرا یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ میری جان بھی لگے، میرا مال بھی لگے، میرا وقت بھی لگے، میری صلاحیت بھی لگے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء اور طلباء کو جو عزت دی، اللہ قرآن کے اندر بیان فرما رہے ان کی عزت کو، ان کی عظمت کو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات۔ اللہ کے نبی اہل علم کی کیا عظمت اور شان کو بیان فرما رہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو جو یہ عظمت دی گئی ہے، لوگ آپ کے سامنے، حضرت استاد جی ابھی جوان ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ سفید داڑھیوں والے حضرت کو جھک کے مل رہے ہیں، ایسی بات ہے؟ سفید داڑھیوں والے آپ کے جوتوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی خانقاہ کے اندر میں گیا حضرت کے پاس رہنے کے لیے 1-2 دن کے لیے، تو میں نے دیکھا ایک بندے نے حضرت کے جوتے اٹھائے، اور جوتے کیسے اس نے اٹھائے؟ اس نے حضرت کا خصہ اٹھایا ہے اور اس خصے کو پہلے اپنے چہرے پہ ایسے ملا ہے، ایسے چہرے پر لگایا۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ میرے دوستو یہ نسبت رسول ہے، یہ نسبت رسول کی وجہ سے آپ کی عزت کی جاتی ہے۔ یعنی آپ کو جن کی وجہ سے عزت ملتی ہے، اگر میں ان کی عزت کی حفاظت نہیں کرنے والا تو پھر میرے پلے کیا ہے؟ میرے دوستو ہماری ان لوگوں سے بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، اگر وہ جانیں لگا رہے ہیں تو مجھے بھی اپنی جان لگانی چاہیے۔ سب سے پہلے جرنیل اپنا سینہ پیش کرتا ہے تو پھر ساری فوج اس کے پیچھے آتی ہے۔ ایسے نہیں کہ جرنیل وہ تو بیٹھا ہو اے سی کے اندر اور فوج کو کہے کہ تم جا کے لڑو، ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ مزاج نبوی یہ ہے کہ اگر صحابی رسول نے اپنے پیٹ کے اوپر 1 پتھر باندھا ہے تو نبوت نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ ہاں، نبوت کا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ صرف جو ہے یہ نہیں کہ آپ کی عزت اور اکرام صرف کیا جائے، یہی صرف اس کا نہیں ہے، نبوت کا حصہ نہیں ہے میرے دوستو۔ دین کے واسطے لوگوں کے تان برداشت کرنا یہ بھی نبوت کا حصہ ہے۔ دین کے واسطے لوگوں کی گالیاں سننا یہ بھی نبوت کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے ایمان کے واسطے وہ طائف کی وادی کے اندر اپنے خون کے ساتھ جوتوں کو رنگین کیا ہے، میرے اور آپ کے ایمان کے واسطے تھا نا۔
اور تو کوئی وجہ نہیں تھی، وہ میرے واسطے پتھر کھاتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں ان کے واسطے؟ میں نے کبھی جھانک کر کے دیکھا ہے؟ میں اپنے ساتھیوں کو بعض اوقات یہ بات کرتا ہوں، ایک سبق پڑھاتے ہیں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، اور اس سے میرے دوستو ایسی لاپرواہی ہے کہ علمی حلقے کے اندر بھی یہ لاپرواہی۔ میں نے اکثر جگہوں پہ یہ سوال کیا، میں نے کہا جی کہ مجھے پڑھتے پڑھاتے کوئی 20 سال کے قریب ہو گئے، دارالافتاء کے اندر مسائل آتے ہیں کہ ماں کے کیا حقوق، باپ کے کیا حقوق، بیوی کے کیا حقوق، بچوں کے کیا حقوق، بہن بھائیوں کے کیا حقوق، اڑوس پڑوس والوں کے کیا حقوق، استاد پیر اور شیخ کے کیا حقوق، یہ سارے حقوق پوچھے جاتے ہیں نا جی۔ آج تک میں نے کہا اگر کسی بندے نے ہم سے خود آ کر نہیں پوچھا تو آج تک یہ نہیں پوچھا کہ میرے اوپر میرے نبی کے کیا حقوق ہیں۔ آپ میں سے کسی سے پوچھا؟ آپ لوگ بھی اپنے علاقوں میں جا کے جمعے پڑھاتے ہوں گے، لوگ آپ سے مسئلے مسائل پوچھتے ہوں گے، ہم سے آج تک کسی بندے نے پوچھا کہ ہمارے نبی کے کیا حقوق ہیں؟ یا آپ طلباء میں سے کبھی کسی نے استاد سے پوچھا کہ استاد جی حضور کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ نہیں۔ یہ ایک اجتماعی طور پہ غلطی ہے کہ جس ذات کے سب سے زیادہ حقوق تھے ہم نے ان کے حقوق کو بھلا دیا۔ اللہ کا قرآن تو کہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ سب سے زیادہ ہماری جانوں کے اوپر حق، ہمارے مال کے اوپر حق، اور ہماری اولاد کے اوپر حق، اور ہر چیز کے اوپر حق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا۔ تو میرے دوستو کیا ہم نے ان حقوق کو کبھی ادا کیا ہے؟ تو میرے دوستو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ خدا نخواستہ ہمارے سامنے لوگوں کو ایمان لوٹے جائیں اور لوگوں کو نعوذ باللہ حضور سے توڑ کر کے مرزا قادیانی کے ساتھ جوڑا جائے، اور ہم لوگ خاموش تماشائی بن کر کے وہ دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں، ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا جی۔ میں اپنے ساتھیوں کی گزارش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہاں پاکستان کے اندر جتنا قادیانی ہے، میں پورا پاکستان پھرا ہوں، میں کہ جتنا قادیانی ہے، کبھی کسی کا دامن پکڑ کے پوچھئے گا اس سے کہ تم پہلے کون تھے، تمہارا مذہب پہلے کیا تھا، وہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں یہودی، میں عیسائی، میں ہندو، میں سکھ، میں پارسی، میں مجوسی۔ ہر بندہ آپ کو یہی کہے گا کہ میں پہلے مسلمان تھا اور آج قادیانی ہوا ہوں۔ یہ ہوا کیوں؟ کسی کو قادیانی کرنا اتنا آسان کام ہے؟ کتنی مشکل محنت ہے مرزائی کی۔ ایک بندہ جس کو ماں کی گود کے اندر یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اس کو یہ بات منوانا کہ حضور اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، یہ آسان ہے یا مشکل؟ مشکل۔ پھر اس بندے سے یہ بات منوانا کہ مرزا قادیانی جیسا گندا، متعفر اور بدبودار انسان یہ نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہے، یہ مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اور پھر اس کے متعلق یہ منوانا کہ نعوذ باللہ جھوٹے مذہب کے ساتھ سچا ہے، اور میں اپنے سچے مذہب کے ساتھ سچا نہیں ہوں، شاید کہ جو مجھے اس کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ اور قادیانی ہمارے مسلمان سے چند سوال کرتے ہیں اور ہمارا مسلمان وہی پنچر ہو جاتا ہے، وہ جواب نہیں دے سکتا۔ ایک صرف عام سا سوال قادیانی کا کہ قادیانی مسلمان سے یہ پوچھ لینا کہ یار مجھے کافر کیوں کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ ہوا، میرے ایک ساتھی نے ملاقات کروائی لاہور میں، نے کہا جی ہمارا کوئی عزیز ہے، اس سے ملاقات کریں، اس کو کچھ سوالات ہیں مرزائیت کے متعلق، حافظ قرآن، امام بھی ہے مسجد کا۔ اس نے میرے سے بات کی اور کہتا جی کہ 74 کے اندر جو مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا نا، یہ مرزائیوں پر ظلم کیا گیا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا مرزائی جب کلمہ یہی پڑھ رہا ہے، نماز بھی یہی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی یہی رکھ رہا ہے، حج بھی وہی، قرآن بھی وہی، حدیث بھی وہی، اللہ بھی وہی، رسول بھی وہی، تو پھر یہ کافر کیوں؟ اور سوال کرتا ہے کہ کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے یا کافر؟ تو کیا ہوتا ہے کلمہ گو؟ مسلمان۔ اور یہی کلمہ اگر مرزائی پڑھ لیں تو وہ مسلمان ہے یا کافر؟ کافر۔
اور وہ کہتا ہے کہ ابھی تم نے کہا کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اور اگر مرزئی پڑھے تو پھر مسلمان نہیں۔ میں رابعہ جب پڑھتا تھا تو میں اپنے چند طلباء ساتھی کو لے کے چلا گیا چنام نگر ایک مربی کے گھر کے اندر۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ مرزئیوں کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں، ویسے بھی کھانا جائز نہیں، لیکن وہ ہم تو گئے تھے وہاں پر ان کے ساتھ مناظرہ وغیرہ کرنے کے لیے، تو میں کہا ذبیحہ نہ کھانا، دوسرے کی پھر بھی گنجائش ہوتی ہے دو صورتوں کے اندر، کہ آپ نے کسی کو دعوت دینی ہو یا ان کے اندر کے حالات لینے ہوں۔ تو ان ساتھیوں میں کہ ذبیحہ بہرحال نہ کھانا، وہ گوشت لے کے آئے تو ان ساتھیوں کے جی آپ تو کافر ہو، ہم تمہارا ذبیحہ نہیں کھاتے۔ اس نے کہا ٹھیک، اس نے باہر ہوٹل سے کھانا منگوایا، مسلمانوں کے ہوٹل سے، اس کو لیکن غصہ بڑھایا اس کے اوپر، ظاہر اس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں کیوں کافر ہوں، اور اگر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو کیا کرنا ہوگا؟ اگر کسی کو مسلمان کرنا تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ کلمہ پڑھاتے ہیں نا۔ تو یہی بات ایک ساتھی نے جلدی سے کہہ دی، اس نے کہا کلمہ پڑھایا جائے گا اس کو۔ اس نے کہا پڑھا دو مجھے کلمہ۔ اس نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ ساتھ ساتھ پڑھ لیا۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا مولوی صاحب اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب یہ بیچارہ خاموش ہو گیا کہ پہلے خود ہی تو کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لو تو مسلمان ہو جاؤ گے، تو اب کلمہ پڑھا دیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب یہ کلمہ تو میں پہلے بھی پڑھ رہا تھا، میں پہلے کیوں کافر تھا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ مسلمان ہونے کے لیے مولوی صاحب کا کلمہ پڑھانا ضروری۔ یہ ایک سوال ہے میرے دوست، ایک سوال، اور اس سوال کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ گمراہ ہوئے جن کو نہیں پتہ۔ تو بھائی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ علم کے اندر خوب رسوخ حاصل کریں۔ میرا اپنا مزاج یہی ہے کہ طالب علم پڑھیں تو پڑھائی خوب تحقیق کے ساتھ، محنت کے ساتھ، یعنی جتنی ہمت اللہ نے دی ہے وہ ساری ہمت لگا دیں علم کو حاصل کرنے کے واسطے۔ لیکن میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ فتنوں کو سمجھیں۔ آپ کل جب میدان عمل کے اندر اتریں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش آنے والی ہیں۔ اگر تو آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے دین کا کام لے اور میدان کے اندر اتر کر کے کام لیں، اگر ایک کمرے کے اندر بند ہو کے زندگی گزارنی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ نے کام باقاعدہ کرنا ہے تو پھر بہت سے چیلنجز ہیں آپ کے سامنے، بہت سی چیزوں کو آپ کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب تک اس پر تیاری نہیں ہوگی تو آپ پھر کام نہیں کر سکتے، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو بھائی آپ کے پاس حاضر ہونے کا، بلکہ یہ تو میرا اپنا مدرسہ ہے، یہاں حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ مرزائیت کے حوالے سے ہمارا صرف 10 روزہ کورس ہوتا ہے۔ جو بڑے درجات کے ساتھی ہیں، یعنی ثانیہ سے اوپر ہو، ثالثہ رابعہ آخر تک دورے تک، وہ ساتھی صرف 10 دن نکال کر کے تشریف لے آئے۔ میرے استاد علامہ منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کی ساری زندگی گزری عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر اور اپنے دور کے اندر ختم نبوت کے کام پر اور رد مرزائیت پر ایک حجت مانے جاتے تھے علامہ منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ، تو حضرت 15 روزہ کورس کروایا کرتے تھے، اور ساجی فرماتے تھے کہ جو 15 روزہ کورس ہم سے یہ کر لے، اس کے بعد قادیانیوں کا بڑے سے بڑا مربی چھوڑو، مربع بھی آ جائے گا تو اس سے گفتگو نہیں کر سکے گا۔ تو اس میں ہماری اپنی کوئی بات نہیں، یہ بڑوں ہی کی بات ہے۔ تو ہم بھی ساتھیوں کو گزارش کرتے ہیں کہ آپ صرف 10 دن ہمارے پاس لگا لیں اور صحیح طریقے سے لگا لیں، اس کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، تو انشاءاللہ پھر مرزائی آپ سے گفتگو نہیں کر سکے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بڑے درجات کے جو ساتھی ہیں وہ تو سارے ہی تشریف لے آئیں۔ یہ جو وفاق کے امتحانات ہوں گے تو اس کے امتحان کے فوری بعد یعنی جمعہ آئے گا، اور ہفتے سے انشاءاللہ پڑھائی شروع ہو جائے گی 27 مارچ سے لے کر 5 اپریل تک ہے، 27 کو ہے نا؟ 27 مارچ سے لے کر 5 اپریل تک جو ہے اس کی ترتیب ہوگی۔ تو ساتھی اپنے نام لکھوا دیں، یہ ساتھی موجود ہیں، ان کو لکھوا دیں آپ نام، تو آنے کی ترتیب بنا لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ آ جائیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ کون سی انشاءاللہ وہ تبلیغی حضرات والی انشاءاللہ؟ ہاں وہ تبلیغی حضرات جو پرانا تبلیغی ہوتا ہے نا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے چکر کیسے دینا نا، وہ کہتا ہے تقاضا ہے جی میں، تو اس لیے میں تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو طلباء کو تو ساری گور آتے ہیں ماشاءاللہ۔ نام اور درجہ لکھوا دیجیے اپنا ماشاءاللہ۔ یہ جو نام لکھوائیں وہ انہوں نے آنا بھی ہے۔